बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जिस जगह से भी आप दुनिया भर में हमें देख रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि आज कश्मीर की तारीख का सबसे अहम दिन था, ख़ासकर 370 के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट से लगातार दिन भर हम आपके साथ मुखातिब थे और इस जजमेंट का जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो हमारे पास आ चुका है। और डिटेल्ड रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके हमरा जस्टिस कौल, जस्टिस खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस GV गवाई, ये 5 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच था उन्होंने काफ़ी अहम फैसला आज सुनाया। दोस्तों, डिटेल्ड ये रिपोर्ट में आपको डिटेल जो जजमेंट का रिपोर्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस रिपोर्ट के दौरान आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार इन जजेस की ऑब्जर्वेशन क्या है, इन जजेस ने आखिरकार क्या क्या रेफरेंसेस देके जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल आज से कई साल कबल, यानी ये आपको पीछे जाना है, काफ़ी पीछे जाना है, 1950 1947 तक जाना है, तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये 370 का मामला क्या है और ये जजेस ने इसकी रेफरेंस क्यों दी है। आज थोड़ा सा डिटेल मैं इसके हवाले से आपको दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज दिन भर आई वो यही आई कि 370 अब नहीं रहा। तो मे उम्मीद कि यम तुचान आसन, खास कर जम्मू कश्मीर पे या जम्मू कश्मीर नबर पे यम वुचान आसन, तिमन आज कर सुप्रीम कोर्ट्स मज वरियाहन लूकन सत कत। दोस्तों, कम से कम कर मैं 15 to 1 यम पॉलिटिशियन या समाजी कारकुन तिमन सत कर मैं कत, मगर कम से कम 15 नफरों वोन में यम मुख्तलिफ नजरिए या मुख्तलिफ आइडियालजी तिमो वोन के वो लगभग 20 वरियन आव कश्रन कन्न अख चीज, तम पत आ कन्न ब्याक चीज, यानी तिमो दित हवाल तमें बह वनमो तुम सत कर शेयर ते। दोस्तों, तिमो क्या वोन, तिमो वोन कि गोड कुनुक कश्रन सेल्फ रूल या गोड कुनुक ऑटोनॉमी, तम पत सेल्फ रूल, तम सत द्राय 20 वरी लूकन, तम पत द्राय बे 10 वरी, तम पत द्राय बे 15 वरी, तो तम पत कुनुक 370। तो ये वोन वरियाह लूको युंद नजरिया उस कि आखिरकार इशू बेस्ड पॉलिटिक्स गज आसन, खासकर अगर इस मेन स्ट्रीम कत करो। यह तिहुंद वन कि मजीद वनमो तक डिटेल, मगर अस मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के एक मारूफ और मुमताज़ सियासतदान और साबिक MLA बारामूला जावेद हसन बेग साहब। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शाहिद इमरान साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया। तो मैं एक जम्मू कश्मीर के शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बेग साहब। जावेद बेग साहब, चूंकि मैं ज़ाती तौर पर यह कहूं कि आपने जितनी दफ़ा भी मुख्तलिफ मामलात या मुख्तलिफ हालात के हवाले से बात की है तो लोगों ने आपको सुना है, लोगों ने गहराई से आपकी सोच सुनी है, आपके जो मुख्तलिफ बयानात हैं उन पर गहराई से नज़र रहती है लोगों की। जावेद हसन बेग साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं, आपका ताल्लुक साबका दौर में PDP के साथ भी रहा है। जावेद बेग साहब, बहुत कुछ बेचा गया, मैंने पहले ही कहा, सेल्फ रूल, उसके बाद ऑटोनॉमी, 370। जावेद बेग साहब, अब लोगों के बीच में ये जो मेन स्ट्रीम सियासतदान है क्या लेके जाएंगे? एक ही तरीका मुझे नजर आता है, अगर लोगों के पास जाना है मेन स्ट्रीम वालों को, तो मुझे ये मुनासिब लगता है, ये मेरी जाती राय है कि सारी सियासी जमातों को अपने लोगों से सच कहना चाहिए और माजरत करनी चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सियासी जमातों की जो सियासी गलतियां हुई हैं उनसे सरजद 1947 से लेकर आज तक जो सियासी
جماعتوں نے غلطیاں کی ہیں، بہرحال اس کی قیمت ادا کرنی تھی، اور اس کی قیمت پھر سیاستدانوں کو ادا نہیں کرنی ہوتی۔ جب سیاستدان غلطی کرتے ہیں تو اس کی قیمت قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو جتنے بھی سیاستدان جموں کشمیر میں رہے ہیں، یا جتنی سیاسی پارٹیاں جموں کشمیر میں رہی ہیں، چاہے وہ مین سٹریم ہوں، چاہے وہ سیپریٹسٹ ہوں، انہوں نے ایک راستے پہ لے کے اس قوم کو چلے ہیں، اور پھر جب آگے پہنچے تو ایک ایسے ریگستان میں پہنچا دیا جہاں کوئی منزل نہیں نظر آتی، اور یہ سمجھیں کہ ایک بے بسی کی صورتحال ہے، اور اس میں واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے سچ کہا جائے اور ان سے معافی مانگی جائے۔ جاوید بیگ صاحب، آپ نے بڑے گہرائی کے ساتھ اور آپ نے الفاظ میں کہا کہ یہ جو لوگوں کو آج تک جھوٹ بولا گیا ہے تو اسی کی بنا پر لوگوں سے اب معافی مانگنی چاہیے، تو آپ اس میں ہر سیاستدان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ آخرکار انہوں نے وقت پر جو امینڈمنٹس 370 کی آڑ میں کی گئی۔ جیسا میں تھوڑا سا آپ سے آج ڈائریکٹلی یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ساتھ اس وقت جڑے ہیں۔ مختلف جو امینڈمنٹس کی گئی، جو سیاسی، چاہے میں بہت ساری امینڈمنٹس کا حوالہ بھی دیتا ہوں، چاہے وہ منسٹرز کی سیلری کا مسئلہ ہو، ایم ایل ایز کی سیلری کا مسئلہ ہو، یا مختلف ایسی امینڈمنٹس جو خاص کر سیاستدانوں کے فائدے کے لیے کی گئی ہیں، تب جا کے 370 پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج تو پھر ایک بار یہ جو سیاستدان ہے یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ناراض ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جاوید بیگ صاحب، تھوڑا سا ہماری عوام یا لوگوں کو سمجھا دیجئے۔ دیکھیں، اس کو آپ کو جب آپ کسی چیز کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پوری گہرائی میں جانا پڑے گا۔ آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب 1947 میں ہمارا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا تو اس کے حالات کوئی معمولی حالات نہیں تھے، ایک غیر معمولی صورتحال میں جموں کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس وقت ٹرائبلز کشمیر میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے مہاراجہ اور شیخ صاحب اور افضل صاحب چلے گئے، اور انہوں نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ الحاق کر دیا۔ انہوں نے اس وقت ہندوستان کی ایگزیکٹو یعنی حکومت کے ساتھ، یا یہ سمجھے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ الحاق کیا، اور اسی کی بنیاد پر بعد میں شیخ صاحب، افضل صاحب اور دوسرے لوگ ہندوستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر بنے جب ہندوستان میں آئین ڈرافٹ ہو رہا تھا۔ تو بیگ صاحب، آپ کا ماننا ہے میری بات نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا کلیئرٹی میں چاہوں گا، آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ مہاراجہ اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ ان کے ساتھ شیخ عبداللہ صاحب اور افضل بیگ صاحب بھی گئے تھے؟ جی، مہاراجہ جو تھے، مہاراجہ وہاں مدد مانگنے گئے تھے، ہاں وہی اور ہیلپ مانگنے گئے تھے، الحاق کرنے نہیں گئے تھے۔ میرے پاس بہت سارا مواد ہے جو میں نے پڑھا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ وہاں مدد مانگنے گئے تھے، وہ الحاق کرنے نہیں گئے تھے۔ تو مہاراجہ بڑے ریلیکٹنٹ تھے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کرنے کو۔ تو شیخ صاحب جو تھے، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو غریق رحمت کرے، وہ دوسرے روم میں تھے، انہوں نے مہاراجہ کو کہا کہ اگر آپ ان میں الحاق کروں گا۔ اچھا، تو ہاں تو یہ شیخ صاحب نے مہاراجہ کو ہمت دی اور حوصلہ دیا، اور اس الحاق کو جو شیخ صاحب نے اس وقت مہاراجہ کے پیچھے کھڑے، اس الحاق کو ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دے دی۔ اگر شیخ صاحب ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو اس کو الحاق تو ہو جاتا، لیکن پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جموں کشمیر میں سیاسی سطح پر سب سے بڑے لیڈر شیخ صاحب اور سب سے بڑی دے دیے۔ پھر جو قانون وہ لاگو کرنا چاہتے تھے وہ لاگو کرتے چلے گئے۔ اس پہلے سے جاری تھا، جو قانون پارلیمنٹ بناتی تھی وہ جموں کشمیر میں لاگو ہوتے رہے ہیں۔ اب اگر آج سارا آئین وہاں لاگو ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمارے جو حکمران رہے ہیں، انہوں نے جو قانون پارلیمنٹ میں بن رہے تھے ان کو یہاں لاگو کرواتے رہے، اور اس کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت ان کو ہماری ساری جماعتوں کو مل جل کے کوشش کر کے آرٹیکل 370 اور 30 خاص کر 35A کا مجھے بڑا دکھ ہے، آرٹیکل 370 میں اتنا نہیں تھا، 35A زیادہ امپارٹنٹ تھا جس کا ذکر تک نہیں ہوا۔
جو پروٹیکشن دیتا تھا ہماری لینڈز کو اور ہماری جابز کو، تو وہ بھی چلا گیا. تو یہ جو چیز یہ جو بعد میں سارا یہ ہو گیا 5 اگست 2019 کو، تو جو پارلیمنٹ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی ہمارے ساتھ اس وقت، جی وہ کمٹمنٹ جو تھی وہ اس وقت دراصل سنسیئرٹی کی بنیاد پر نہیں کی تھی. اس لیے انہوں نے 5 اگست کو اس سارے کو ریورس کر دیا، اور اب ہماری وہ جو ایک انٹرنل سورینٹی تھی تھوڑی بہت، وہ ختم کر دی. اب ہم کو انہوں نے مرج کر دیا، جس کا حوالہ بیگ صاحب سپریم کورٹ نے بھی دیا، چونکہ جب کمپلیٹ مرجر. اب صرف یہ کمپلیٹ مرجر نہیں ہوا ہے. سپریم کورٹ ہم عزت کرتے ہیں، ایک ادارہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک کمپلیٹ مرجر نہیں ہوا، اس مرجر کے علاوہ بھی کچھ ہوا. اس مرجر کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ ہماری ڈیموشن ہوئی ہے فرام اے اسپیشل اسٹیٹ، ہے نا، ٹو یونین ٹیریٹری، ٹو اے یونین ٹیریٹری. ہماری تو ڈیموشن ہوئی ہے. آپ نے اس میں کچھ نہیں کہا کہ آپ کب تک ٹائم لائن دیں گے، کب تک ان کو اسٹیٹ بنائیں گے. تو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ پارلیمنٹ نے کیا، یعنی پہلی شکست. یہ پوائنٹ انڈر لائن کرتا ہوں میں، یہ پوائنٹ میں انڈر لائن کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی پہلی ہار پارلیمنٹ میں ہو گئی 5 اگست 2019 کو. تو ہم اپنا سیاسی کیس 5 اگست 2019 کو پارلیمنٹ میں ہار گئے. You got my point؟ آپ مانتے ہیں کہ پہلا کیس ہم پارلیمنٹ میں ہار گئے، جہاں پر کسی نے 5 اگست 2019 کو پہلا کیس ہم پارلیمنٹ میں ہار گئے. جس پارلیمنٹ نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، اسی نے اپنے ایک روٹ بنا کے وہ سارا کچھ ہم سے واپس لے لیا. اب اس کے بعد سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہمارے پاس کون سا آپشن کھلا رہتا ہے کہ ہم اس کو کبھی ایکسرسائز کریں تو اس فیصلے کے خلاف اس پر کوئی کہیں اپیل کریں. تو ہمارے پاس ایک ہی دروازہ تھا، وہ تھا سپریم کورٹ کا. لیکن یہاں ایک پوائنٹ میں اور انڈر لائن کروں گا، پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں لوگ. جو جماعتیں جلد بازی میں سپریم کورٹ میں چلی گئی، انہوں نے اندازہ نہیں لگایا کہ کیا موجودہ حالات میں جس وقت ایک ہوسٹائل قسم کا رویہ ہے طے ہو رہے ہیں ملکی سطح پر. ہندوستان کی آئین اگلی جو پارلیمنٹ ہوگی وہ ساری آئین کو بدلے گی، یہ ہندو راشٹر بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے ہمارے پولیٹیشنز کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس جو اب ایک روٹ رہ گیا ہے، اس روٹ پر چلنے سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے جب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. کیونکہ اگر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں موجودہ حالات میں اور سپریم کورٹ سے سٹیمپ لگوا دیتے ہیں پارلیمنٹ کے فیصلے کو، تو آپ کے پاس سیاسی جنگ آپ پہلے پارلیمنٹ میں ہار چکے ہیں، اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی جب سپریم کورٹ اس پر مہر لگا دے گا کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے وہ جائز ہے. اس کے بعد نہ آپ کے پاس کوئی سیاسی راستہ رہے گا، نہ آپ کے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ. وہی جاوید بھائی صاحب، اب چونکہ سپریم کورٹ کی مہر لگ چکی ہے پارلیمنٹ کے فیصلے کو یا سرکار کے فیصلے کو، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پھر سے اب لوگوں کو 370 کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، ریویو کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، تو وہ سیدھے طور پر لوگوں کے ساتھ ایک دھوکہ اور جھوٹ کی سیاست ہے؟ صرف ایک جماعت یہ وعدہ کر سکتی ہے، وہ ہے کانگریس. کانگریس اگر اپنے مینیفیسٹو میں یہ کہہ دے کہ اگر کانگریس پورے ملک میں برسر اقتدار آتی ہے تو وہ جموں کشمیر کو 370 دے دے گی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دے دے گی اگر وہ کہتی ہے، وہ یہ اسٹینڈ لیتی ہے. اور اس کے بعد اگر کانگریس کو 2/3 میجارٹی وہاں آتی ہے اور وہ 370 بحال کر دیتی ہے اور کوئی سپریم کورٹ میں نہیں جاتا اس کے خلاف اور سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتا، آپ کہتا ہے کہ نہیں جو فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے یہ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس صورت میں ملتا ہے. لیکن پھر سوال اٹھے گا کہ جو کچھ اس وقت تک جموں کشمیر میں ہو چکا ہوگا، یعنی کانگریس 20 سال کے بعد اقتدار میں آتی ہے، 25 کے بعد آتی ہے یا 30 سال کے بعد آتی ہے، اس وقت تک جتنے مرکز کے قانون جموں کشمیر میں لاگو ہو چکے ہوں گے، زمینوں کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، تو یہ جتنے فیصلے ہو چکے ہوں گے ان کو کیسے آپ ریورس کریں گے اس وقت؟ تو میں نہایت ہی ادباً یہ کہتا ہوں
کہ ایک فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے پہ مہر لگ گئی. اب صرف ایک ہی طریقہ ہے لوگوں کو سچ کہنے کا کہ بھائی سچ یہ ہے کہ ہم دفاع نہیں کر سکے، جو ہم کو کرنا چاہیے تھا ہمیں معافی دے دیں. اب راستہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے 370 جو ہمیں دیتا تھا وہ اور 35A جو ہمیں دیتا تھا وہ، یعنی نوکریاں اور زمین اور اپنی یہ ثقافت، اپنا تمدن اور ڈیموگرافی آئی انڈر لائن ڈیموگرافی ہماری، اس کو کس طرح سے قانونی پروٹیکشن ہم مرکزی حکومت سے لیں، یہ سب پارٹیوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. مجھے نظر نہیں آتا کہ ہماری کوئی علاقائی پارٹی، مثال کے طور پر نیشنل کانفرنس ہو یا PDP، اگر یہ ملکی سطح پر کبھی حکومت ان کی بن جائے کہ PDP کی حکومت ہو جائے، مرکز میں PDP کی 300 سیٹیں ہو جائیں، 350 نیشنل کانفرنس کی، یہ مل کے کوئی 300-400 سیٹیں ملک میں لے آئے تو یہ واپس کرے ریورس. ادروائز یہ تو ایک نعرے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مطلب آپ ایک پولیٹیکل سلوگن دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ آپ جب اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا کے دھوکے سے ان کا اعتماد لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، تو اس دنیا میں تو آپ کے سر پر ٹوپی بھی رہ جائے گی، آپ کی عزت بھی رہ جائے گی، لیکن ایک ہستی ہے آسمان پر جو دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تو ایکسپوز کر کے چھوڑتی ہے. اللہ کسی کو ایکسپوز کرنے کے بغیر نہیں چھوڑتا. تو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا ہے، اور اسی ملک کے ساتھ ہماری مقدر ہے. جو بھی سیاسی جماعتیں یہاں ہوں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے لوگوں سے معافی مانگیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں. تو آپ مانتے ہیں کہ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کو اپنے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں اگر میری بات سنیں آپ، میں دیکھیں، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں ایک شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا ایک چھوٹا بڑا بھائی ہوں. میری وہ اوقات نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ یار یہ کوئی عزت کی بات، میں وہ کلیم ہی نہیں کرتا اپنے بارے میں کہ بھائی میں کوئی ایسا ٹاورنگ فگر ہوں کہ بیگ صاحب آپ بات رکھیں ہم قدر کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آخر پہ، یہ صرف آپ نے کوئی سوال تو نہیں پوچھنا اور نہیں بیگ صاحب ہم قدر کرتے ہیں. آپ بتائیں پلیز. آپ میں یہ جو ایک فیض کے کچھ چند مصرے ہیں جی آپ کے ذریعے میں یہ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اپنی لیڈرشپ تک پہنچاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزری ہے وہ گزری، تنہا پسے زندہ کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشائے منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ہمارے دعوے، ہماری دلیلیں، ہمارے نعرے، ہماری سنسیئرٹی، یہ سارا لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے. اگر جس صورتحال میں ہم نے اپنی قوم کو ڈالا، چاہے اس میں سینٹر نے کیا، یہاں نے کیا، میں نے کیا، اس نے کیا، جس صورتحال میں ہم نے اپنی قوم کو ڈالا، ہم سب نے مل کے، سیپریٹسٹ بھی اور مین سٹریم نے بھی، اس کے بعد بھی اگر ہمیں ندامت اور شرمندگی نہیں ہے تو پھر ہم بے شرم لوگ ہیں. بیگ صاحب بڑی بات آپ نے کہی کہ اگر یہ سب ہونے کے باوجود بھی تمام لوگوں کو اگر شرم نہیں آتی ہے تو یقینی طور پر تمام سیاستدانوں کو جی وہی کریکٹ کریں. تمام دیکھیں، عام آدمی، نوجوان، بزرگ، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے. خطا ہوتی ہے جو لیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ لیفٹ سائڈ کے تھے یا رائٹ سائڈ کے تھے. تو ہم سب کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے نعرے وعرے دیے اور اپنی قوم کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا. اور ایک جذباتی، دیکھیں نا، یہ ایک سائیکولوجیکل بات ہے نا. 370-35 ہے، ایک نفسیاتی شکست ہے نا، بالکل ایک نفسیاتی شکست ہے، احساس سے محرومی ہے. مطلب ہارنے کا مطلب یہ احساس آپ نے 370 پہ ہائٹ پہ لے کے، ہم نے 370 پہ سپریم کورٹ میں طوفان کر دیا. آپ نہیں دیکھتے تھے ناچتے کہتے، یہ آسمانوں کو انٹرویو دیتے تھے اور یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ بھائی دنیا میں صرف ایک ہی قانون چلتا ہے. کہ فاروق عبداللہ صاحب نے، حالانکہ جاوید بیگ صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا، فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ 10 بار بھی مودی پرائم منسٹر بن جائیں
फिर भी नहीं होगा ये। ना बिल्कुल दुरुस्त, ये उन्होंने कहा और रिकॉर्ड है मेरे पास, वीडियो भी है। अच्छा, दूसरी अर्ज मेरी सुनी, ये मेरा काटना नहीं आप प्लीज। जी 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 जी, आप बताएं प्लीज, आप लाइव हैं, आप लाइव हैं। अच्छा अच्छा, ये जो दुनिया है, मैं अकेला घर में बैठा हूँ, ये जो दुनिया है ये इंसाफ और अदल की बुनियाद पे नहीं बनी है, ये एक इम्तिहान की दुनिया है। इसमें आपको इंसाफ कभी नजर नहीं आ सकता। कई बार सकरात जैसे लोगों को जहर पीना पड़ा, बिल्कुल जहर का प्याला, सकरात को जहर पीना पड़ा, हाँ? और हजरत ईसा को सलीब पे चढ़ाया गया, हजरत जिक्रिया को काट दिया गया, महात्मा बुद्ध को सब कुछ छोड़ना पड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी फैमिली एग्जीक्यूट कर दी गई। करबला में क्या हुआ? तो ये दुनिया, अगर आप सोचते हैं कि ये इंसाफ मिलेगा, आपको अदल मिलेगा, कोई निजाम आ जाए, कोई भी निजाम आ जाए, इवन इस्लामी निजाम भी अगर आ जाए, आपको इंसाफ मिल नहीं सकता। वो खत्म हो गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही, कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। ये इम्तिहान की दुनिया है, यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो कानून है माइट इज राइट, जिसकी ताकत होती है, कहते हैं कि कानून ताकतवर के हाथ की तलवार है और कमजोर की गर्दन है। बस इतनी बात याद रखना। बहरहाल जावेद बेग साहब, अहम बातें आपने की और इन बातों का बड़ा अच्छा लगा मुझे भी आपकी बातें सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर क्राउन के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जावेद बेग साहब बात कर रहे थे हमारे साथ और जावेद बेग साहब ने कई एक बातें की और कहा कि जावेद बेग साहब हमारे साथ लाइव मौजूद थे, जावेद बेग साहब, और उन्होंने कई एक बातें की। बहरहाल संदीप मावा जी को मैं जोड़ रहा हूँ जावेद बेग साहब के बाद। संदीप मावा जी, जावेद बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और जावेद बेग साहब ने कई एक अहम बातें की। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के तमाम सियासतदानों को, खासकर जो मेन स्ट्रीम सियासत से वाबस्ता है, हालांकि सेपरेटिस्ट सियासत से भी उन्होंने कहा कि तमाम को शर्मिंदगी उठानी चाहिए कि उन्होंने अपने लोगों को झूठ बोला, अपने लोगों से धोखा किया। संदीप मावा जी कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं बार बार कश्मीरी समाज को, अपने कश्मीरी भाई बहनों से बार बार इल्तिजा कर रहा था। कल भी मैंने अपना वीडियो बनाया और कहा ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं। ये जो मीठी लुभाने वाली बातें होती हैं, सियासती बातें होती हैं, ये सिर्फ कोई नाराज न हो, सच्ची बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वक्त देखो, सबसे बड़ा वक्त होता है। हमने तब भी कहा था कि 370 को कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन कश्मीरी सियासतदान अभी भी सुधरा नहीं है। वो आज भी रिव्यू और दूसरी बातें करता है और राजनीति करना चाहता है ताकि किसी न किसी तरीके से कश्मीरी को गुमराह किया जाए। लेकिन आज डिजिटल जमाना है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का जमाना है। अब ये ज्यादा देर कश्मीरी को धोखा नहीं दे सकते। और कश्मीरी को आज जब ऑर्डर आया तो बहुत कश्मीरियों को सदमा लगा और उनको शर्मिंदगी हुई कि वाकई हमारे नेता, जिनको ये बहुत इज्जत करते थे, वो धोखेबाज निकले। मैंने कल भी कहा था, आज का दिन आजादी का जश्न मनाने का दिन है। क्यों? हम कश्मीरी बार बार कहते थे आई आजादी। आजादी किसको कहते हैं? खुश और खुशहाल रहे कश्मीर, आतंकवाद से मुक्त हो कश्मीर, नार्को टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन से मुक्त हो कश्मीर। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब जिम्मेदारी बनती है हिंदुस्तान, लेकिन हमारी जिंदगियों में खुशहाली। बिल्कुल संदीप मावा जी, ये बड़ी अहम बात आपने की कि अब रोल बनता है हिंदुस्तानी सरकार का। एम आई राइट? बिल्कुल, अब रोल बनता है सिविल सोसाइटीज का, मुझ जैसे कश्मीरी पंडितों का, कि कैसे जो हमारे कश्मीरी भाई, स्पेशली मुसलमान भाइयों को, उनकी मुश्किलात का अजाला कैसे हो, चाहे वो नौकरी के रूप में, उनके स्टार्टअप्स में, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में, सॉफ्ट लोन्स, जो भी हम तन मन और धन से कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान की आवाम पूरा शाना बशाना मेरे मुसलमान कश्मीरी भाई के साथ है और उसकी तरक्की में हम पूरा अपना योगदान देंगे। और आपसे मैं आपकी चैनल के थ्रू मैं वादा करता हूं, अगर मेरा खून भी मेरे कश्मीरी मुसलमान भाई के लिए लगेगा, हम देने को तैयार हैं। अब राजनीति खत्म और ह्यूमन वैल्यूज को वापस लाके हमें कश्मीर को आबाद करना है। जी, बहरहाल संदीप मावा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये संदीप मावा जी बात कर रहे थे और
ان کا ایک بہت ہی اہم انہوں نے کچھ اہم باتیں کی اس پروگرام کے دوران، اور کہا کہ اگر کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اب ہندوستان کا امتحان شروع ہو رہا ہے، کیونکہ 370 کا خاتمہ اب پوری طرح سے ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ جموں کشمیر کی ترقی کس طرح ہوگی۔ یہ سندیپ ماوا جی کا کہنا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔